أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شرق اوسط جسے ہم عرف عام میں مشرق وسطی بھی کہتے ہیں، اس کے حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور چونکہ یہ تقریباً تمام تر مسلمان علاقہ ہے، اس لیے تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس بارے میں تشویش لازمی ہے، اور چونکہ وہ مقدس مقامات جو مسلمانوں کو دنیا میں ہر دوسری چیز سے زیادہ پیارے ہیں، یعنی مکہ اور مدینہ، جہاں کسی زمانے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پھرا کرتے تھے، اور جن کی فضاؤں کو آپ کے سانسوں نے معطر اور مبارک فرمایا تھا، وہ ارض مقدسہ بھی ہر طرف سے خطروں اور سازشوں میں گھری ہوئی ہے۔ بس اس لحاظ سے آج سارا عالم اسلام گہرا کرب محسوس کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ گہرا کرب در حقیقت جماعت احمدیہ ہی کو ہے، کیونکہ آج دنیا میں اسلام کی سچی اور مخلص نمائندگی کرنے والی جماعت صرف جماعت احمدیہ ہی ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ صرف جماعت احمدیہ ہی ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی بے خبر انسان اس سے یہ خیال کرے کہ ایک جھوٹی تعلی ہے، ایک دعویٰ ہے، اور ایک ایسی بات ہے جو دوسرے مسلمان فرقوں کو متنفر کرنے والی ہوگی، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یہی اسلام کے علمبردار اور ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، گویا ہمیں اسلام سے سچی ہمدردی نہیں۔ لیکن جیسا کہ میں حالات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی کہ آج اگر حقیقت میں اسلام کا درد کسی جماعت کو دنیا میں ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہی ہے۔ آج کے زمانے کی سیاست گندی ہو چکی ہے، انصاف اور تقوی سے عاری ہے۔ وہ مسلمان ریاستیں جو اسلام کے نام پر اپنی برتری کا دعویٰ کرتی ہیں، ان کی وفا بھی آج اسلامی اخلاق سے نہیں اور اسلام کے بلند و بالا انصاف کے اصولوں سے نہیں، بلکہ اپنی اغراض کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے عالم اسلام کے طرز عمل میں آپ کو تضاد دکھائی دے گا، اور سوائے جماعت احمدیہ کے جتنے بھی دنیا کے فرقے ہیں، آج وہ کسی نہ کسی اسلامی ریاست کے ساتھ دھڑے بنا چکے ہیں اور کسی نہ کسی ایک کو اپنی تائید کے لیے اختیار کر چکے ہیں۔ حالانکہ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسلامی اقدار سے وفا کی جائے۔ اگر اسلام سے سچی محبت ہو تو محض ان تقاضوں سے وفا کی جائے جو اسلام کے تقاضے ہیں،
جو قرآن کے تقاضے ہیں، جو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کی روشنی میں جب ہم موجودہ سیاست پر غور کرتے ہیں تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر نہ مسلمانوں کی سیاست کی بنیاد دکھائی دیتی ہے نہ غیروں کی سیاست کی۔ غیر قومیں انصاف کے نام پر بڑے بڑے دعوی کر رہی ہیں، وہ وہی ہیں جو دنیا میں انصاف کو قائم رکھنے پر مامور کی گئی ہیں، اور ان کے بغیر، ان کی طاقت کے بغیر انصاف دنیا سے مٹ جائے گا۔ اور مسلمان ریاستیں اسلام کے نام پر بڑے بڑے دعوی کر رہی ہیں، مگر جب آپ تفصیل سے دیکھیں تو انصاف کا، یعنی اس انصاف کا جو قرآن کریم پیش کرتا ہے، ایک طرف بھی ان کا فقدان ہے اور دوسری طرف بھی فقدان ہے۔ اب جو صورتحال اس وقت ظاہر ہوئی ہے، میں اب خاص طور پر اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ عراق نے کسی شکوے کے نتیجے میں ایک چھوٹی سی ملکہ ریاست پر حملہ کر دیا، اور اس حملے کے نتیجے میں جو مسلمان ریاست پر حملہ تھا، آنن فانن پیشتر اس سے کہ دنیا باخبر ہوتی، اس پر مکمل قبضہ کر لیا، اور اس کے نتیجے میں اچانک تمام دنیا میں ایک ہیجان برپا ہوا، اور وہ لوگ جو اسی قسم کے دوسرے واقعات پر نہ تکلیف محسوس کیا کرتے تھے، نہ کسی ہیجان میں مبتلا ہوتے تھے، نہ غیر معمولی مدد کے لیے دوڑے چلے آتے تھے، کویت کے لیے ان کی ہمدردیاں اس زور سے چمکی ہیں اور اس شدت کے ساتھ ان کے اندر ہیجان پیدا ہوا ہے کہ اس زمانے کی تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال دکھائی نہیں دیتی۔ یہ جو اب تک عرصہ گزر چکا ہے، اس کے دیگر حالات پر تو میں مزید روشنی نہیں ڈالنا چاہتا، جو اخبار بین لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، مگر محض اس حوالے سے کہ اسلام کے تقاضے یا اسلامی انصاف کے تقاضوں کا کہاں تک خیال رکھا جا رہا ہے یا کہاں تک موجودہ سیاست ان سے آ رہی ہے، اس پہلو سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پوری طرح سے بغداد کی حکومت کو غیر مؤثر کرنے اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے اقدامات شروع کیے، تو دن بدن یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ عظیم اسلامی ممالک ایسے خطرناک حالات سے دوچار ہونے والی ہے کہ جس سے نبرد آزما ہونا اس کے بس میں نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے مجھے بھی لازماً غیر معمولی طور پر تشویش بڑھتی رہی، اور میں بڑی گہری نظر سے جائزہ لیتا رہا کہ کس قسم کی گفت و شنید چل رہی ہے اور کیا حل پیش کیے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں جب شاہ حسین جو شرق اردن کے بادشاہ ہیں کے شہزادہ بادشاہ ہیں، انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا، تو پہلے تو یہ خیال تھا کہ کوئی خط لے کر گئے ہیں، بعد میں ایسا پتہ لگا کہ خط وقت تو کوئی نہیں، ویسے ہی وہ کچھ پیغامات لے کر، کچھ تجاویز لے کر گئے ہیں۔ اس ضمن میں جو ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور اخبارات کے ذریعے امریکہ کے صدر نے اور عراق کے صدر صدام حسین صاحب نے ایک دوسرے کے لیے زبان استعمال کی یا ایک دوسرے پر الزامات لگائے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کتنے ہیجان آمیز ہیں اور کس حد تک دنیا کی عظیم مملکتوں کے سربراہ بھی عام وقار سے اتر کر گھٹیا باتوں پر آ جاتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے ان کے بیانات سن کر، کس طرح ایک دوسرے کے اوپر غلیظ زبان استعمال کی جا رہی ہے، جھوٹا، گندے کردار والا، دھوکے باز، اس قسم کے الفاظ۔ اور واقعہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ریاست پر، جو ایک مسلمان ریاست تھی، ایک بڑی مسلمان ریاست نے قبضہ کیا ہے۔ ایسے واقعات دنیا میں اتنے بے شمار دوسری جگہ اس سے بہت زیادہ خوفناک صورت میں ظاہر ہوئے ہیں
اور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو یہ واقعہ اس کے مقابل پر کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن لازماً اس کے پیچھے بہت سے محرکات ہیں جن کے نتیجے میں اس کو اتنا غیر معمولی طور پر اچھالا گیا۔ بہرحال جو قبضہ تو ہو چکا، اس کے بعد اس قبضے کو ہضم کرنے کا معاملہ تھا، اور جتنا شدید رد عمل دنیا میں ظاہر ہوا ہے اس کے نتیجے میں عراق کے صدر صدام حسین صاحب نے امریکہ کو یہ کہلا کے بھجوایا کہ اگر تم واقعتاً انصاف چاہتے ہو تو پھر اس سارے علاقے میں انصاف برتا جائے، اور ہم تیار ہیں کہ ہم اپنی چھوٹی بھائی ریاست کی حکومت پہلے کی طرح بحال کرتے ہیں۔ جو لوگ خاندان ان پر اس ریاست پر فائز تھا اس کے سپرد دوبارہ اس ملک کی باغ ڈور کر دیتے ہیں، اور پہلے کی طرح تمام حالات بحال کر دیے جائیں گے۔ اس علاقے میں اور بھی اسی قسم کی باتیں ہیں، اور بھی اسی قسم کے ناجائز قبضے ہیں جو تمہارے اتفاق کے ساتھ یا تمہارے اتحاد اور تمہاری سرپرستی کے ساتھ ہوئے ہیں۔ تم ان کو بھی اس ناجائز تسلط سے آزاد کراؤ۔ مثلا اردن کے مغربی ساحل پر جو یہود کا قبضہ ہے، جسے وہ دن بدن زیادہ مستحکم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اب روسی مہاجرین کو وہاں آباد کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس علاقے پہ بھی غیروں کا قبضہ ہے، بلکہ ایسے غیروں کا قبضہ ہے جو ہم مذہب بھی نہیں، ایسے غیروں کا قبضہ ہے جن سے عرب کو شدید دشمنی ہے، اور اس قبضے کو مستقل صورت دیتے چلے جا رہے ہیں، اور تمہارے مغرب کے اخلاق نے اس ضمن میں کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ مغرب کے انصاف کے تصور کے سر پہ جوں تک نہیں رونگی، اس لیے اس کو بھی شامل کرو۔ اور پھر سیریا ایک اسلامی ملک ہے، اس نے لیبنان میں اپنی فوجیں بھیجی، وہاں تسلط کیا، بار بار جب چاہے وہاں فوجیں بھجواتا ہے اور جو چاہے وہاں کرتا ہے، اس کو بھی باز رکھا جائے اور اس کی فوجوں کو واپسی کے لیے مجبور کیا جائے۔ یہ اس قسم کے جو واقعات اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو ساتھ ملا کر غور ہونا چاہیے۔ جہاں تک صدام حسین صاحب کی اس بات کا تعلق ہے، نہایت معقول ہے، اور اگر انصاف کے تقاضوں کے پیش نظر بات کرنی ہے تو پھر خصوصیت کے ساتھ اس علاقے میں رونما ہونے والے سارے واقعات کو یکجائی صورت میں دیکھنا ہوگا۔ کچھ اور باتیں بھی اسی تعلق میں ہیں۔ صدام حسین صاحب نے اگر انصاف اور تقوی کی نظر سے دیکھا جائے تو کویت پر حملہ کیا اس کی کوئی جائز وجہ نہیں ہے، لیکن جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اس سے کم جائز وجہ یہودیوں کے پاس ہے کہ وہ اردن کے مغربی ساحل پر قبضہ مستقل بنا لیں اور اس علاقے کو ہتھیا لیں، ہمیشہ کے لیے ہتھیا لیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بعض مظالم ان کی طرف منسوب ہوئے۔ مثلا مغربی پریس نے یہ بہت ہی بڑھا چڑھا کر بات پیش کی کہ ایک انگریز کو انہوں نے نکلنے کی کوشش میں سرحد سے پار کرتے ہوئے یعنی ملک چھوڑنے کی کوشش میں گولیوں سے ہلاک کر دیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اس کے مقابل پر لیبنان میں یا دیگر علاقوں میں جو یہود نے مسلسل مظالم کیے ہیں، اور پھر یہودی ہوائی جہازوں نے عراق ہی کے ایٹمی پلانٹس کو جس طرح دن دہاڑے بڑی بے حیائی کے ساتھ تباہ و برباد کیا، ان سارے واقعات کو مغربی دنیا نے نظر انداز کیا ہوا ہے، اور ایک انگلی تک نہیں اس کے خلاف اٹھائی۔ ایک شخص مارا جاتا ہے ایک علاقے میں، اس کے اوپر سارے دنیا کے اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن پر شور پڑ جاتا ہے کہ ظلم کی حد ہو گئی ہے۔ ہزارہ بوڑھے، بچے، جوان بالکل مظلوم حالت میں جب نہتے ہیں جو پڑے ہوئے کیمپوں میں، ان کو تہ تیغ کر دیا جاتا ہے اور بچوں کے سر
پتھروں سے ٹکرا کر پھوڑے جاتے ہیں، بلبلاتی ہی ماؤں کے سامنے ان کے بچے ذبح کیے جاتے ہیں، اور پھر ان ماؤں کی باری آتی ہے۔ اتنا ہولناک واقعہ ایک لیبنان کے قریب کیمپ میں گزر گیا ہے، اور اس پر کسی نے کوئی شور نہیں مچایا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ انصاف کی باتیں ہیں یا اور باتیں ہیں؟ محرکات اگر انصاف پر مبنی ہیں تو پھر انصاف تو ایک ہی نظر سے سب دنیا کو دیکھتا ہے، انصاف کے پیمانے بدلا نہیں کرتے۔ اسی طرح عراق میں یہ مشہور کیا گیا کہ بعض انگریز ایئر ہوسٹسز کے ساتھ وہاں کے فوجیوں نے انتہائی بہیمانہ سلوک کیا اور ان کی آبرو ریزی کی، اور اس پر بہت شور پڑا ہے۔ کشمیر میں گزشتہ کئی مہینوں سے مسلسل مسلمان عوام اور غریب عورتوں اور بچوں پر شدید مظالم توڑے جا رہے ہیں، اور آبرو ریزی کے واقعات اس کثرت سے ہو رہے ہیں، اور ایسے دردناک واقعات ہیں کہ وہ جو مجھے اطلاعیں ملتی ہیں ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز اٹھتا ہے کہ ایسے بہیمانہ اور سفاکانہ سلوک بھی دنیا میں کیے جا سکتے ہیں۔ کون سے مغربی ممالک ہیں جنہوں نے اس معاملے پر ہندوستان کو ملامت کا نشانہ بنایا ہو، اور کون سا مغربی میڈیا ہے جس نے ان باتوں کو نمایاں کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہو؟ جہاں روزانہ بیسوں ایسے ظالمانہ واقعات ہوتے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان سے آنکھیں بند ہیں۔ اور یہ واقعہ جو عراق میں کہا جاتا تھا کہ ہوا ہے، اس کے اوپر اتنا شور پڑا، اور اس شور کے مدم ہونے سے پہلے ہی یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ وہ سب جھوٹ تھا اور ایک فرضی بات تھی۔ دوسری طرف عراق بھی جو اسلامی انصاف کے تقاضے ہیں ان پر پورا نہیں اتر رہا۔ اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ خواہ لڑائی ہو، اور خواہ جس قوم سے تمہاری لڑائی ہو رہی ہے اس قوم سے تعلق رکھنے والے لڑائی کے دوران تمہارے ملک میں آباد ہوں، تم ان کو کسی قسم کا ہاسٹیج بناؤ، کسی قسم کا ان کو سودا بازی کے لیے استعمال کرو، یا کوئی ایسا ظلم ان پر کرو جو تقوی کے خلاف ہے، یعنی ظلم فی ذاتی تقوی کے خلاف ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی سے اسلام منع کرتا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اور اس زندگی میں ہونے والے تمام غزوے گواہ ہیں کہ ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جس قوم کے ساتھ اسلام کی فوجیں برسر پیکار تھیں، ان کے آدمی جو مسلمانوں کے قبضہ قدرت میں تھے، ان سے ایک ادنا بھی زیادتی ہوئی ہو۔ وہ کلیتاً آزاد تھے، جس طرح چاہتے زندگی بسر کرتے، اور کسی ایک شخص نے، فرد واحد نے بھی ان پر کبھی کوئی ظلم نہیں کیا۔ بلکہ اسلام تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر کوئی پناہ مانگتا ہے تو خواہ وہ دشمن قوم سے تعلق رکھنے والے ہو، اس کو پناہ دو۔ لیکن عراق نے اسلام کے اس اعلی اخلاق کے پیمانے کو کلیتاً نظر انداز کرتے ہوئے اعلان کیا کہ تمام برٹش قوم سے تعلق رکھنے والے جو کسی حیثیت سے کویت میں یا عراق میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور تمام امریکن جو ان علاقوں میں موجود تھے، ان کو نہ ملک چھوڑنے کی اجازت ہے، نہ اپنے گھروں میں رہنے کی اجازت ہے، وہ فلاں فلاں ہوٹل میں اکٹھے ہو جائیں۔ اسی طرح دیگر غیر ملکیوں کو بھی جو اسلامی ممالک سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس طرح یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، ان کو ہاسٹیجز کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اب یہ بات اپنی ذات میں کلیتاً اسلامی اخلاق تو درکنار عام دنیا کے مروجہ اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے اخلاق ہیں کہاں؟ آج کی سیاست میں کون سا ایسا ملک ہے، خواہ وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہوں کہ یہ تقوی کے اعلی معیار پر پورا اترتا ہو یا اسلامی اخلاق کے ادنا معیار پر بھی پورا اترتا ہو؟ رکھنے ہیں ہر طرف
اب یہ حال ہی میں جو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کو بہانہ بنا کر تمام طرف سے عراق کے اوپر کا بلاکیٹ کیا گیا، یعنی فوجی اقدام کے ذریعے عراق میں چیزوں کا داخلہ بھی بند کیا گیا اور وہاں سے چیزوں کا نکلنا بھی بند کیا گیا۔ اس میں دو قسم کی اخلاقی زیادتیاں ہوئی ہیں جو بہت ہی خطرناک ہیں۔ ایک یہ کہ یونائٹڈ نیشنز نے ہرگز کھانے پینے کی اور ضروریات زندگی کی اشیاء کو بائیکاٹ میں شامل نہیں کیا تھا۔ دوسرے، یونائٹڈ نیشنز نے ہرگز یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اگر کوئی ملک بائیکاٹ نہ کرنا چاہے تو اسے زبردستی بائیکاٹ کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اب ان دونوں باتوں میں امریکہ بھی اور انگلستان بھی یہ کھلی کھلی دھاندلی کر رہے ہیں۔ ایک طرف عراق پر بد اخلاقی کا الزام ہے جو ہم مانتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے بد اخلاقی ہے، لیکن دوسری طرف اس دوسرے سانس میں خود ایک ایسی خوفناک بد اخلاقی کے مرتکب ہوتے ہیں جو بظاہر ڈپلومیسی کی زبان میں لپٹی ہوئی اور اتنی نمایاں طور پر خوفناک دکھائی نہیں دیتی، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ بغداد کی حکومت نے جو 4000 انگریز اور 2000 امریکن یا اس کے لگ بھگ جتنے بھی ہیں ان لوگوں کو پکڑ کر اپنے پاس ہاسٹیج کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ اگر ان سب کو بالآخر خدا نخواستہ ظالمانہ طور پر وہ ہلاک بھی کر دیں تو بھی یہ ظلم جو انگریز اور امریکہ مل کر عراق پر کر رہے ہیں یہ اس سے بہت زیادہ بھیانک جرم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب اس جرم کے دائرے میں، یعنی اس جرم کے نشانے کے طور پر جارڈن کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ شرق اردن ایک ایسا ملک ہے جو ہمیشہ مغرب کا وفادار رہا ہے، بلکہ قابل شرم حد تک وفادار رہا ہے، اور سب سے زیادہ وفادار اس علاقے میں جو اسلامی ریاست تھی وہ یہی ریاست تھی۔ ویسے تو سعودی عرب ان سے زیادہ بڑھ کر ہے وفا میں، لیکن اس کا معاملہ صرف وفا کا نہیں، سعودی عرب کے تمام مفادات امریکن مفادات کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکے ہیں اور ایک ہی چیز کے دو نام بنے ہوئے ہیں، اس لیے وہاں وفا کا سوال نہیں۔ مگر شرقی اردن جو ایک چھوٹا ملک ہے یہ واقعتاً اس ایک لمبے عرصے سے مغربی دنیا کا مشہور وفادار ملک چلا آ رہا ہے۔ انگریزوں کے ساتھ بھی بڑے گہرے دوستانہ بلکہ برادرانہ مراسم، امریکنوں کے ساتھ بھی، اور اب ان کی اپنی فہرستوں میں اس ملک کا نام ہمیشہ وفاداروں میں سر فہرست رکھا جاتا رہا۔ شرق اردن کی مشکل یہ ہے کہ اگر وہ عراق کے ساتھ اقتصادی بائیکاٹ کرے تو خود مرتا ہے اور اس کے لیے زندگی کا کوئی اور چارہ نہیں رہتا، اور پھر اگر اس کے نتیجے میں عراق اسے بہانہ بنا کر اس پر قبضہ کرنا چاہے تو اس کے شرق اردن میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ چند گھنٹے اس کا مقابلہ کر سکے، اس لیے ان کی یہ مجبوری ہے۔ مگر اس مجبوری کو کلیتاً نظر انداز کرتے ہوئے مغرب نے شرق اردن کو بھی اپنے جرم کا نشانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر تم نے عراق کا بلاکیٹ کرنے میں ہماری مدد نہ کی تو ہم تمہارا بلاکیٹ کریں گے۔ اور اس بلاکیٹ میں چونکہ خوراک شامل ہے اس لیے بے شمار انسانوں کو ایڑیاں رگڑا کر بھوکوں مارنے کا منصوبہ ہے، یہاں تک کہ وہ کلیتاً ذلیل اور رسوا ہو کر اپنے ہر موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، خواہ وہ مبنی بر انصاف ہو یا مبنی بر انصاف نہ ہو۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے بعد اور بھی بہت سے بد ارادے ہیں جن کے تصور سے بھی انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس لیے کہاں انصاف ہے، سوال یہ ہے۔ مغربی دنیا چونکہ ڈپلومیسی
جس کو اسلامی اصطلاح میں دجل کہا جاتا ہے، دجل میں ایک درجہ کمال تک پہنچی ہوئی ہے. آج تک بنی نوع انسان میں کبھی دجل کو اس بلندی تک نہیں پہنچایا گیا جس بلندی تک آج کی مغربی دنیا ڈپلومیسی اور سیاست کے نام پر دجل کو اپنے عروج تک پہنچا چکی ہے. اس لیے ان کے جرائم ہمیشہ پردوں میں لپٹے رہتے ہیں. ان کی زبان میں سلاست ہوتی ہے اور پروپیگنڈے کے زور سے اپنی باتیں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ان میں کچھ معقولیت دکھائی دینے لگتی ہے. بہرحال ایک طرف تو یہ حال ہے کہ یہ جو بحران ہے وہ دن بدن گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے اور بہت سے خطرات ایسے ہیں جو سر اٹھا کر ظاہر ہونے لگے ہیں اور بہت سے ایسے خطرات ہیں جو ابھی سر اتنا نہیں اٹھا سکے کہ عام انسانی نظر ان کو دیکھ سکے، لیکن اگر آپ گہری نظر سے مطالعہ کریں تو آپ کو وہ دکھائی بھی دے سکتے ہیں. ہمارا ایک چھوٹا سا مچھلیوں کا تالاب ہوا کرتا تھا. جب ہم وہاں جاتے تھے تو پہلی نظر سے تو صرف پانی کی سطح دکھائی دیا کرتی تھی، پھر وہ مچھلیاں نظر آنے لگتی تھیں جو سرفیس کے قریب یعنی سطح کے قریب آ کر سر ٹکراتی ہیں. لیکن جب غور سے دیکھتے تھے تو پھر سطح سے نیچے تہ تک آہستہ آہستہ وہ مچھلیاں بھی دکھائی دینے لگتی تھیں جو پہلی اور دوسری نظر میں دکھائی نہیں دیتی تھیں. تو دنیا کے سیاسی معاملات کا بھی یہی حال ہوا کرتا ہے. ایک سطحی نظر ہے جس سے عوام الناس دیکھتے ہیں، کچھ دیر کے بعد ان کو وہ سر اٹھاتی ہوئی مچھلیاں بھی دکھائی دینے لگتی ہیں. لیکن اگر مومن کی نظر سے اور فراست کی نظر سے دیکھا جائے تو پاتال تک کے حالات دکھائی دینے لگتے ہیں. اس پہلو سے بہت سے ابھی خطرات ایسے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے اور وقت ان کو ظاہر کرے گا. لیکن میری دعا ہے اور میں آپ کو بھی اس دعا میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان خطرات کو عالم اسلام کے سر سے ٹال دے. اب مسلمانوں کے گروہوں کا جہاں تک حال ہے یا مسلمانوں کے رد عمل کا جہاں تک حال ہے، یہ ایک نہایت ہی خوفناک اور افسوسناک رد عمل ہے. میں نے ایک پچھلے خطبے میں یہ بات بہت کھول کر عالم اسلام کے سامنے پیش کی تھی اور اخباروں میں بھی وہ بیان جاری کیے، خواہ وہ شائع ہوئے یا نہ ہوئے. لیکن میں نے ہدایت کی تھی کہ مسلمان سربراہوں کو ان ہدایات کا خلاصہ یا ان مشوروں کا خلاصہ ضرور بھجوا دیا جائے. خلاصہ اس کا یہ تھا کہ قرآن کی تعلیم کی طرف لوٹیں، کیونکہ قرآن کریم یہ فرماتا ہے ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ. جب تم آپس میں اختلاف کیا کرو تو محفوظ طریقہ کار یہی ہے جس میں امن ہے کہ خدا اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا کرو بات کو. قرآن اور سنت جس طرف چلنے کا مشورہ دیں اسی طرف چلو، اور اسی میں تمہاری امن ہے اور اسی میں تمہاری بقا ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ دنیا کے سیاستدانوں کے ساتھ جوڑ توڑ کے اپنے معاملات طے کرنے کی کوشش کرو، قرآنی تعلیم کی طرف لوٹو اور قرآن کریم نے جو طریقہ کار واضح طور پر کھول کر بیان فرمایا ہے اس سے روشنی حاصل کرو. اور وہ یہ ہے کہ صرف ایک قوم کے مسلمان نہیں بلکہ ہر ایسے جھگڑے کے وقت جس میں دو مسلمان ممالک ایک دوسرے سے برسر پیکار ہونے والے ہوں، تمام مسلمان ممالک اکٹھے ہو کر سر جوڑ کر اس ایک ملک پر دباؤ ڈالیں جو شرارت کر رہا ہو ان کے نزدیک، اور پھر انصاف کے ساتھ ان دونوں کے معاملات سن کر صلح کرانے کی کوشش کریں. اگر اس کے باوجود صلح نہ ہو اور ایک دوسرے پر حملہ کرتا ہے تو یہ مسلمان ممالک کا کام ہے کہ وہ اس ایک ملک کا مقابلہ کریں، اور غیروں سے مدد کا کہیں ذکر نہیں فرمایا گیا. اگر اس تعلیم کو پیش نظر رکھا جاتا تو آج یہ جو حالات بد سے بدتر صورت اختیار کر چکے ہیں اور نہایت ہی خطرناک صورت اختیار کر چکے ہیں، ان کی بالکل اور کیفیت ہوتی. قرآن کریم کی اس تعلیم سے میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے کامل یقین ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو خواہ ایک مسلمان ملک کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو،
اس کے مقابل پر سارے مسلمان ملک مل کر یہ اجتماعی طاقت ضرور رکھیں گے اور ہمیشہ رکھتے رہیں گے کہ اگر وہ اپنی ضد پر قائم ہو تو اسے بزور دبا دیا جائے اور اس کی انا توڑنے پر اسے مجبور کر دیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن کریم یہ تعلیم نہ دیتا۔ یہ ایسی واضح اور قطعی تعلیم ہے جس میں اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ کوئی اسلامی ملک کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر وہ سرکشی دکھاتا ہے اور تم باقی مسلمان ملک پرانی تعلیم کے مطابق معاملات طے کرانے کی کوشش کرتے ہو اور وہ ضد کرتا ہے اور بغاوت اختیار کرتا ہے، تو تمہاری اجتماعی طاقت اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ خوشخبری ہے جو قرآن کریم نے ہمیشہ کے لیے دی ہے، اور یہ خوشخبری آج بھی صادق آتی ہے اگر اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف سعودی عرب نے اپنے سرپرستوں کو فوری طور پر مداخلت کی دعوت دی اور ان کی فوجیں یعنی امریکہ کی اور انگلستان کی فوجیں وہاں پہنچنی شروع ہوئیں، بلکہ تمام دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو انہوں نے مجبور کیا یا آمادہ کیا ان بڑی طاقتوں نے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں۔ چنانچہ مشرق بعید سے بھی دور دراز سے کچھ نیول یونٹس یا ہوائی جہازوں کے یونٹس یا کچھ فوجی ہر طرف سے وہاں پہنچنے شروع ہوئے تاکہ تمام دنیا ایک طرف ہو جائے اور عراق اور اس کا ایک آدھ ساتھی شرق اردن کو ایک طرف کر دیا جائے۔ اور اب تک یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب دفاعی اقدامات ہیں اور خطرات کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ان کی حد بندی کی جا رہی ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ وہ اکثر مسلمان ممالک ان بڑے ممالک کے دباؤ کے نیچے آ کر مجبور ہو چکے ہیں یا اپنی خود غرضیوں کی وجہ سے اس بات پر برطیب خاطر شرح صدر کے ساتھ آمادہ ہو چکے ہیں کہ وہ بھی اپنی فوجیں وہاں بھیجیں۔ یہاں تک کہ پاکستان کی حماقت کی حد ہے کہ پاکستان بھی ان مسلمان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جس نے سعودی عرب کو اپنی فوجیں بھجوانے کا وعدہ کیا ہے، یعنی ایسی فوج تو جو امریکہ اور انگلستان کی فوجوں کے ساتھ مل کر مسلمان ملک عراق کے خلاف لڑے گی۔ یہ صورتحال بہت زیادہ سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ خیال کرنا کہ یہ ساری کاروائیاں اور اتنی بڑی تیاریاں صرف سعودی عرب کو بچانے کے لیے کی جا رہی ہیں بہت پرلے درجے کی حماقت ہو۔ اس سے زیادہ سادگی نہیں ہو سکتی کہ انسان یہ خیال کرے کہ اتنے بڑے ہنگامے جو دنیا میں برپا ہو رہے ہیں، تمام طرف سے نیول بلاکڈ ہو رہے ہیں اور نہایت خطرناک قسم کے جنگی طیارے جو آج تک کبھی کسی محاذ پر استعمال نہیں ہوئے وہ بھی وہاں پہنچائے جا رہے ہیں اور جدید ترین جنگی ہتھیار وہاں اکٹھے کیے جا رہے ہیں، یہ صرف سعودی عرب کو عراق سے بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ مجھے جو خطرہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے بہانے کلیتاً عراق کو چاروں طرف سے نہتہ کرنے کے بعد اسرائیل کو اجازت دی جائے گی کہ وہ عراق پر حملہ کرے، اور جارڈن نے اگر یہی رستہ اختیار کیا جو اس وقت اختیار کیے ہوئے ہے، یعنی اپنی مجبوری کی وجہ سے عراق کے ساتھ ہے، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا بہانہ موجود ہے کہ اس وجہ سے کہ جارڈن ان کے ساتھ شامل نہیں ہو رہا، جارڈن کو سزا دی جائے اور اس کی سزا یعنی بقیہ آدھی سزا یہ ہوگی کہ جس طرح مغربی اردن کے مغربی کنارے پر یہود قابض ہو گئے، جارڈن کے باقی علاقے پر بھی جس حد تک ممکن ہے یہود قابض ہو جائیں، اور جس حد تک عراق تیزی کے ساتھ وہاں پہنچ سکتا ہے اس کے کچھ علاقے پر عراق قابض ہو جائے، اور اس کے بعد پھر عراق کو شدید سزا دی جائے۔ اس ضمن میں یہ خطرہ ہے کہ کچھ عرصے تک یہ دباؤ بڑھایا جائے گا اور بھوک سے مجبور کر کے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے گا، اور
اس دوران اگر وہ کسی وقت مناسب سمجھا گیا تو ایک اشارے پر اسرائیل کو اجازت دی جا سکتی ہے اور یہ سب کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو مسلمان فوجوں کے ساتھ مل کر یہاں حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا تو اس میں کوئی دخل ہی کوئی نہیں، اور ہماری ہمارے ان فوجی اقدامات کے ساتھ تمام عالم اسلام کا اتفاق شامل ہے اور ہماری طرف سے تو کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ یہ عراق اور اسرائیل کے درمیان کے معاملات ہیں، یہ آپس میں طے کرتے رہیں، ہم تو بیچ میں دخل نہیں دیں گے۔ اور مسلمان ممالک کی فوجیں چونکہ یہاں مکفل ہو چکی ہوں گی، اس لیے دوسرے مسلمان ممالک اگر چاہیں بھی تو الگ ہو کر اسرائیل کے مقابلے کے لیے عراق کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اگر یہ نہ ہو تو اس کے علاوہ بھی یہ خطرہ بڑا حقیقی ہے کہ عراق کے ساتھ ایسا خوفناک انتقام لیا جائے گا کہ اسے پرزہ کر دیا جائے گا، اور جب تک ان کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی، جب تک یہ ابھرتا ہوا مسلمان ملک جو اس علاقے میں ایک غیر معمولی طاقت بن رہا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود نہ کر دیا جائے۔ یہ ارادے پہلے اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں، اور میں جو اسرائیل کے بیانات پڑھتا رہتا ہوں ان سے مجھے یقین ہے کہ بہت دیر سے اسرائیل جو یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ اسرائیل کو عراق سے خطرہ ہے، یہ ساری باتیں اس کے شاخسانے ہیں۔ کس طرح عراق کو آمادہ کیا گیا کہ وہ کویت پر قبضہ کرے اور پھر یہ سارے سلسلہ جاری ہو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایسے واقعات اتفاقی نہیں ہوا کرتے، اور ان کے پیچھے کچھ محرکات ہوتے ہیں، کچھ زیر زمین سازشیں کام کر رہی ہوتی ہیں، کہیں CIA کے ایجنٹ ہیں، کہیں دوسرے ایسے غدار ملک کے اندر موجود ہیں جو غیر ملکی بڑی بڑی طاقتوں کی خواہشات کو عملی جامہ پہنانے میں نہایت حکمت کے ساتھ دبی ہوئی خفیہ کارروائیاں کرتے ہیں، اور ان کارروائیوں کا ذکر قرآن کریم کی سورہ ناس میں موجود ہے کہ خناس وہ طاقتیں ہیں جو ایک شرارت کا بیج بو کر خود پیچھے ہٹ جاتی ہیں، اور کچھ پتہ نہیں لگتا کسی کو کہ کہاں سے بات شروع ہوئی، کیوں ہوئی، کوئی بڑی حماقت سرزد ہوئی ہے تو کون ذمہ دار ہے، لیکن در حقیقت ان کے پیچھے بعض بڑی بڑی قومیں ہوا کرتی ہیں۔ بس اس پہلو سے یہ حالات نہایت ہی خطرناک صورت اختیار کر چکے ہیں۔ اب آپ عالم اسلام کا تاریخی پس منظر میں جائزہ لے کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیشہ اسلام کی تو قوت کو کبھی بھی اسلام کی قوت کو بعض مسلمان ممالک کے شامل ہوئے بغیر نقصان نہیں پہنچایا جا سکا۔ ساری اسلامی تاریخ کھلی اس بات کی گواہ پڑی ہے کہ جب بھی مغربی طاقتوں نے مسلمان طاقت کو ابھرنے سے روکا ہے یا ویسے کسی ظاہری یا مخفی جنگی کارروائی کے ذریعے ان کو پارا کیا ہے یا نقصان پہنچایا ہے، تو ہمیشہ بعض مسلمان ممالک کی تائید ان لوگوں کو حاصل رہی۔ میں اس تاریخ کا مختصر ذکر آپ کے سامنے رکھتا ہوں صرف نکات کی صورت میں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر کبیر میں الف لام میم را کے اعداد پر بحث کرتے ہوئے یہ نقاب کشائی فرمائی سب سے پہلے کہ ان آیات میں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اعداد میں کوئی اسلامی تاریخ کے ساتھ تعلق موجود ہے، اور ان کے اعداد 271 بنتے ہیں، اور 271 وہ سال ہیں جو پہلی 3 نسلوں کے گزرنے کے سال ہیں جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ یہ نسلیں، یعنی میری نسل اور پھر اس کے بعد کی نسل اور پھر اس کے بعد کی نسل،
یہ معمول اور محفوظ نسلیں ہیں، ان کا بھی کم و بیش وقت 271 سال پر جا کے پورا ہوتا ہے۔ یہ وہ خطرناک سال ہے جس میں عالم اسلام کے انحطاط کی بنیادیں کھو دی گئیں، اور آئندہ سے پھر عالم اسلام میں جو اختراق پیدا ہوا ہے اور مختلف جگہ انحطاط کے آثار پیدا ہوئے ہیں، دراصل ان کا آغاز اسی سال میں ہوا ہے۔ حضرت مسلم موعود نے جو دو بڑے اہم واقعات سنگ میل کے طور پر پیش فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ 271 میں اسپین کی اسلامی مملکت نے پوپ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ بغداد کی حکومت کو تباہ کرنے میں اور ان کو شکست دینے میں پوپ اسپین کی اسلامی مملکت کی تائید کرے گا۔ اور اس زمانے میں چونکہ پوپ کا اثر مغربی سیاسی دنیا پر غیر معمولی طور پر زیادہ تھا، بلکہ بعض پہلوؤں سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوپ ہی کی حکومت تھی، اس لیے ایک بہت ہی بڑا خطرناک معاہدہ تھا، اور یہ ایسی سازش تھی جیسے آج سعودی عرب تمام مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کرے کہ ایک اسلامی ملک کو تباہ کر دیا جائے، اور وہ اسلامی ملک پھر وہی ملک ہو جس کا دارالخلافہ بغداد ہے۔ دوسری طرف بغداد نے 272 یا 273 ہجری میں قیصر روم کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ قیصر روم اور بغداد کی حکومت یعنی عراق کی حکومت، اس وقت تو عراق سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ عراق کے علاوہ بھی اسلامی مملکت پھیلی ہوئی تھی، اس لیے اس زمانے کی اسلامی حکومت کو بغداد کی حکومت کہنا ہی زیادہ موزوں ہے۔ تو بغداد کی حکومت اور قیصر روم کی طاقت مل کر اسپین کی اسلامی مملکت کو تباہ کر دیں گے۔ بس یہ وہ سال ہے جو آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو کہ امن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہلاکتوں کے رستے کھولنے والا سال تھا۔ اور اس کے بعد جب بھی بڑے بڑے واقعات اسلامی مملکتوں پر گزرے ہیں، ہمیشہ غیروں کی سازشوں میں بعض مسلمان ممالک ضرور شامل رہے ہیں۔ ہلاکو خان کے ذریعے 1258 میں بغداد کو تباہ کروایا گیا، یعنی تقدیر نے کروایا یا جو بھی حالات تھے، ان میں بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ اس وقت المستعصم، جس کی جو آخری عباسی خلیفہ تھا اور بہت کمزور ہو چکا تھا، اس کے وزیر اعظم نے یا وزیر نے، مجھے جہاں تک یاد ہے غالباً وزیر اعظم تھے، اور وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ ناراض تھے المستعصم سے اس وجہ سے کہ انہوں نے بعض نہایت ظالمانہ کارروائیاں شیعوں کے خلاف کی۔ یہ درست ہے کہ وہ کارروائیاں ظالمانہ تھیں اور ان کا کوئی حق المستعصم کو نہیں پہنچتا تھا، لیکن اس کا بدلہ انہوں نے اس طرح اتارا کہ ہلاکو خان جو اپنے ایک تسخیر کے دورے پر تھا، لیکن یہ خوف محسوس کرتا تھا کہ بغداد پر حملہ کرنا شاید معقول نہ ہو اور شاید اس کے اچھے نتائج نہ نکلیں، اس کو اس وزیر نے پیغام بھجوایا کہ تمہیں معلوم نہیں، اس مملکت کا صرف روب ہی روب ہے، اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے، اور بعض اور ایسے اقدامات کیے جن کے نتیجے میں فوج کو منتشر کروا دیا گیا، زیادہ جو فوج رکھی گئی تھی اس کے متعلق بادشاہ کو کہا گیا کہ خزانہ اس کا بار برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو کم کر دو۔ کچھ فوج کو ایسی سرحدوں کی طرف بھجوا دیا گیا جہاں سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ غزے کے ہلاکو خان کو دعوت دے کر بلوایا گیا، اور وہ جو بے انتہا خوفناک بربادی بغداد کی اور اس اسلامی حکومت کی ہوئی ہے، اس کی تفاصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اکثر لوگوں نے یہ واقعات سنے ہوں گے، اور اس پر بعض دردناک ناول بھی لکھے گئے۔ بہرحال یہ ایک دنیا کا معروف ترین تاریخی واقعہ ہے۔ یہ واقعہ 637 ہجری میں گزرا ہے،
اور اس وقت بھی ایک مسلمان ملک کے اندر سے ہی بعض مسلمانوں نے غیر قوموں سے سازش کر کے بغداد پر حملہ کروایا۔ اس کے بعد تیمور لنگ کے ہاتھوں 1386 میں بڑی بھاری تباہی مچائی گئی، اور اس وقت بھی مسلمانوں کے نفاق اور افتراق کا نتیجہ تھا کہ تیمور لنگ کو یہ موقع میسر آیا کہ وہ ایک دفعہ پھر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دے اور اس مملکت کو تباہ و برباد کر دے۔ تیسری دفعہ ترکوں کے ہاتھوں 1638 میں بغداد کی حکومت کو برباد کیا گیا، اور یہ بھی ایک مسلمان حکومت تھی جو مسلمان حکومت کے خلاف برسر پیکار تھی۔ اس کے بعد ترکوں کی حکومت کو برباد کرنے کے لیے انگریزوں نے سعودی عرب کے اس خاندان اور سعودی عرب کے اس فرقے سے مدد حاصل کی جو اس وقت سعودی عرب پر قابض ہے، اور اس زمانے میں کویت جس پر اب عراق نے حملہ کیا ہے ان کا نمایاں طور پر ممد و مددگار تھا۔ چنانچہ ان کی کوششوں سے، یعنی اگر سعودی عرب کے موجودہ خاندان کے جو ایک سیاسی خاندان تھا اور ان کا قبیلہ اور فرقہ وہابیہ اکٹھے ہو کر انگریز کی تائید نہ کرتے، اور اگر کویت میں بسنے والے قبائل ان کی مدد نہ کرتے، تو ترکی حکومت کو عالم اسلام سے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عربزم کے تصور کو اٹھایا گیا، اور بھی بہت سی کاروائیاں ہیں، یہ لمبی کہانی ہے، مگر اس وقت بھی ایک غیر طاقت نے بعض مسلمانوں کو استعمال کر کے تو اس مسلمانوں کی ایک بہت بڑی حکومت کو برباد کیا۔ یعنی پہلے ترکی نے عراق کو، بغداد کی حکومت کو تباہ کیا، پھر کویت اور سعودی عرب کے علاقے میں بسنے والے مسلمانوں کی مدد سے ترکی کی حکومت کو تباہ و برباد کروایا گیا۔ اب پھر ویسے ہی حالات درپیش ہیں۔ اب پھر سعودی عرب سے کی مدد سے اور تائید سے اور ارد گرد کی ریاستوں کی تائید اور مدد کے ساتھ ایک بڑی اسلامی مملکت کو بہت ہی سخت خطرہ درپیش ہے، اور جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے ان قوموں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس دفعہ عراق کو ایسی خوفناک سزا دی جائے اور ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ پھر 20 سال تک کوئی مسلمان ملک ان قوموں کے خلاف سر اٹھانے کا یا ان سے آزادی کا تصور بھی نہ کر سکے۔ اور اس میں سب سے بڑا محرک اسرائیل ہے، کیونکہ اسرائیل بڑے عرصے سے یہ شور مچا رہا ہے کہ ہمیں عراق کی طرف سے کیمیائی حملے کا خطرہ ہے، اور ہماری چھوٹی سی ریاست ہے، اگر عراق کیمیاوی حملہ کرے تو ہم سب فیصلے سے مٹ جاتے ہیں۔ بس جو بھی خطرہ تھا وہ حقیقی تھا یا غیر حقیقی، اور اس کی ذمہ داری کس پر ہے، اس بحث میں جائے بغیر یہ بات بہرحال قطعی اور یقینی ہے کہ سب سے بڑا ان حالات کا محرک اسرائیل ہے اور اسرائیل کے مفادات ہیں، اور اس وقت تمام عالم اسلام گویا اسرائیل کی مفادات کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو چکا ہے، اور اس کے مقابل پر ایک ایسے اسلامی ملک کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے جس کی حرکتیں یقیناً بعض حرکتیں غیر اسلامی تھیں اور تقوی اور انصاف کے خلاف تھیں، لیکن اس کے باوجود اس بات کا سزاوار تو نہیں کہ اس کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے اور برباد کر دیا جائے۔ انصاف کے خلاف ساری دنیا میں حرکتیں ہو رہی ہیں، اس سے بہت زیادہ حرکتیں ہو رہی ہیں، اور کوئی بڑی طاقت اپنی چھوٹی انگلی بھی نہیں ہلاتی اس کے لیے۔ اس لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ انصاف کی خاطر نہیں کر رہے، گہری دشمنیاں ہیں، بعض انتقامات انہوں نے لینے ہیں، اور یہ حملہ حقیقت میں اسلام پر حملہ ہے، وہ بظاہر ایک ایسے اسلامی ملک پر حملہ ہے جس کی اپنی حرکتیں بھی اسلامی نہیں رہیں۔ بس یہ دشمنیاں بہت گہری ہیں اور تاریخی نوعیت کی ہیں، اور یہ فیصلے بہت اونچی سطح پر کیے گئے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا میں
سب سے بڑی طاقت کے طور پر اس عراق ابھر رہا ہے. اگر اسے ابھرنے دیا گیا تو بعید نہیں کہ یہ ارد گرد کی ریاستوں کو ہضم کرنے کے بعد ایک متحد عالم اسلام مشرق اوسط میں پیدا کر دے، جس میں ساری دنیا کی تیل کی دولت کا ایک متبعی حصہ موجود ہوگا، اور اقتصادی لحاظ سے اس میں یہ صلاحیت موجود ہوگی کہ وہ باقی تمام باتوں میں بھی خود کفیل ہو جائے اور پھر غیر معمولی بڑی فوجی طاقت بن کر ابھرے. یہ ان کے خطرات ہیں. خطرات کچھ بھی ہوں، آج یہ خطرہ سب سے بڑا جو عالم اسلام کو دکھائی دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمان ممالک کی تائید اور نصرت اور پوری حمایت کے ساتھ ایک ابھرتی ہوئی اسلامی ملک کو، ایک مملکت کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور خود اس میں اس مملکت کے ارباب حل و عقد ذمہ دار ہیں. ایسی صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت اتنا نہیں گزر چکا کہ حالات کو سنبھالا نہ جا سکتا ہو، لیکن مسلمانوں کے لیے سوائے اس کے کہ خدا اور رسول کی طرف لوٹیں اور کوئی نجات اور امن کی راہ نہیں ہے. جہاں تک عراق کا تعلق ہے، ان کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ اسلامی اخلاق کو مجروح نہ کریں اور زیادہ دنیا میں اسلام کو تضحیک کا نشانہ نہ بنائیں. وہ غیر ملکی، خواہ ان کا تعلق امریکہ سے ہو یا انگلستان سے ہو یا پاکستان سے ہو، جو اس وقت ان کی پناہ میں ہیں، ان کو کھلی آزادی دیں کہ جہاں چاہو جاؤ، ہمارا تم پر کوئی حق نہیں ہے. تمہاری ان ملکوں سے اگر لڑائیاں ہیں تو ہم اس کو نپٹیں گے یا اپنے معاملات کو طے کریں گے، مگر تم اپنی ذات میں معصوم ہو اور ہماری امانت ہو. اور امر واقعہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کی روح سے ہر غیر ملکی اس ملک میں امانت ہوا کرتا ہے جس میں وہ کسی وجہ سے جاتا ہے، خواہ اس ملک کی اس غیر ملکی کے ملک سے لڑائی بھی چھڑ جائے تب بھی وہ امانت رہتا ہے. بس اس امانت میں خیانت کا نہایت ہولناک نتیجہ نکلے گا. ان کی انتقام کی آگ جو پہلے ہی بھڑک رہی ہے وہ اتنی شدت اختیار کر جائے گی کہ وہ لکھوں خواہ معصوم مسلمانوں کو بھسم کر کے رکھ دے گی. حکومت کے سربراہ اور اس سے تعلق رکھنے والے تو چند لوگ ہیں. جو مارے جائیں گے وہ مسلمان معصوم عوام مارے جائیں گے. جنگ کے ایندھن بھی وہی بنیں گے اور جنگ کے بعد کے انتقامات کا نشانہ بھی انہی کو بنایا جائے گا. اس لیے سوائے اس کے کہ عراق کی حکومت تقوی سے کام لیتے ہوئے اسلامی تعلیم کی طرف لوٹے، اس کے لیے امن کی کوئی راہ کھل نہیں سکتی. یہ قدم اٹھائے اور دوسرے عالم اسلام کو یہ پیغام دے کہ میں پوری طرح تیار ہوں، تم جو فیصلہ کرو میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، اور ہر گارنٹی دیتا ہوں کہ کویت سے میں اپنی فوجوں کو واپس بلاؤں گا، امن بحال ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ فیصلہ عالم اسلام کرے اور غیروں کو اس میں شامل نہ کیا جائے. اگر یہ تحریک زور کے ساتھ چلائی جائے اور عالم اسلام کے ساتھ جس طرح ایران سے صلح کرتے وقت نہایت لمبی جنگ کے اور خون ریزی کے بعد جس میں ملینز ہلاک ہوئے یا زخمی ہوئے، جو علاقہ چھینا تھا وہ واپس کرنا پڑا، اگر یہ ہو سکتا ہے تو خون ریزی سے پہلے کیوں یہ ایسا اقدام نہیں ہو سکتا؟ اس لیے دوسرا قدم عراق کے لیے ضروری ہے کہ کویت سے اپنا ہاتھ اٹھا لے اور عالم اسلام کو یقین دلائے کہ جس طرح میں نے ایران سے صلح کی ہے اسلام دشمن طاقتوں سے نبردآزما ہونے کی خاطر، ان کے ظلم سے بچنے کے لیے میں تم سب سے صلح کرنی چاہتا ہوں، اور یہ ظلم صرف مجھ پر نہیں ہوگا، ہم پر نہیں ہوگا، بلکہ سارے عالم اسلام پر ہوگا. اسلام کی طاقت 20 سال تک بالکل کچلی جائے گی اور اسلامی مملکتیں پارا پارا ہو جائیں گی اور کاملتاً غیروں پر ان کو انحصار کرنا پڑے گا. اتنے خوفناک بادل اس وقت گرج رہے ہیں اور ایسی خوفناک بجلیاں چمک رہی ہیں کہ اگر ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تو میں حیران ہوں کہ کیوں ان کو دکھائی نہیں دیتی.
نہ ان کا شور سنائی دے رہا ہے ان کو، نہ وہ خطرات دکھائی دے رہے ہیں، اور جاہلوں کی طرح دو حصوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہوئے ہیں۔ بس ضروری ہے کہ عراق یہ پیغام دے اور بار بار یہ پیغام ریڈیو، ٹیلی ویژن کے اوپر، نشریات کے ذریعے تمام عالم اسلام میں پہنچایا جائے کہ ہم واپس ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے عالم اسلام کی عدالت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن غیروں کو شامل نہ کرو۔ یہ ایک ایسی اپیل ہے جس کے نتیجے میں تمام مسلمان رائے عامہ اتنی شدت کے ساتھ عراق کے حق میں اٹھے گی کہ یہ حکومتیں جو ارادتاً بدنیتوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر مجبور ہیں، وہ بھی مجبور ہو جائیں گی کہ اس اپیل کا صحیح جواب دیں، اور اگر نہیں دیں گی تو پھر اگر یہ خدا کی خاطر کیا جائے اور خدا کی تعلیم کے پیش نظر اسلامی تعلیم کی طرف لوٹا جائے تو اللہ تعالیٰ خود ضامن ہوگا، اور یقیناً خدا تعالیٰ عراق کی ان خطرات سے حفاظت فرمائے گا جو خطرات اس وقت عراق کے سر پر منڈلا رہے ہیں۔ ہماری تو ایک درویشانہ اپیل ہے، ایک نصیحت ہے غریبانہ، اگر کوئی دل اسے سنے اور سمجھے اور قبول کرے تو اس کا اس میں فائدہ ہے، کیونکہ یہ قرآنی تعلیم ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اور اگر تکبر اور رعونت کی راہ سے ہماری اس نصیحت کو رد کر دیا گیا تو میں آج آپ کو متنبع کرتا ہوں کہ اتنے بڑے خطرات عالم اسلام کو درپیش ہونے والے ہیں کہ پھر مدتوں تک سارا عالم اسلام نوح کنا رہے گا اور روتا رہے گا اور دیواروں سے سر ٹکراتا رہے گا، اور کچھ چارہ نہیں جائے گا، کوئی پیش نہیں جائے گی کہ ان کھوئی ہوئی طاقتوں اور وقار کو حاصل کر لیں جو اس وقت عالم اسلام کا دنیا میں بن رہا ہے اور بن سکتا ہے۔ عملاً اس وقت اسلام کی مسلمان ممالک ایک ایسی منزل پہ پہنچ چکے ہیں جہاں سے اگر خاموشی اور حکمت کے ساتھ اور فساد مچائے بغیر وہ آگے قدم بڑھائیں تو اگلے 10 یا 15 سال کے اندر عالم اسلام اتنی بڑی طاقت بن سکتا ہے کہ غیر اس کو ٹیڑھی نظر سے نہیں دیکھ سکیں گے، اور چاہیں بھی تو ان کی پیش نہیں جائے گی۔ اور اگر آج ٹھوکر کھائی اور آج غلطی کی تو ایک ایسی خطرناک منزل ہے کہ یہاں سے پھر ٹھوکر کھا کر ایک ایسی غار اور ایسی تباہی کے گڑھے میں بھی گر سکتے ہیں جہاں سے پھر واپسی ممکن نہیں رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں جماعت کو تلقین کرتا ہوں کہ وہ بہت ہی سنجیدگی اور درد دل کے ساتھ دعائیں کریں۔ ہم سے جو بھی زیادتیاں مسلمان ممالک کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں یا آئندہ کریں گے، یہ ان کا کام ہے، وہ خدا کو خود جواب دیں گے۔ مگر جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، ہم اسلام کے وفادار ہیں اور اسلامی قدروں کے وفادار ہیں۔ ہمیں اس بات سے کوئی خوف نہیں کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے کسی مسلمان ملک کی غلطی کی نشاندہی کر کے اس سے عاجزانہ درخواست کریں کہ اپنی اصلاح کرو، اور اس کے نتیجے میں خواہ وہ ہمارا دشمن ہو جائے یا ہم سے بعد ازاں انتقامی کارروائیوں کی سوچے، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہمارا یہ طرز عمل خالصتاً للہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج اسلام کی روح قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اگر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے تو لازماً اس روح کی ہمیں حفاظت کرنی ہوگی، اور اس روح کی حفاظت کے لیے تمام دنیا کے احمدی ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ حق بات سے وہ باز نہیں آئیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو حق بات سے باز نہیں رکھ سکتی، اور ایسی حق بات جو سراسر کسی کے فائدے میں ہو، اگر اس سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو پھر ہماری پناہ ہمارے خدا میں ہے، ہمارا توکل ہمارے مولا پر ہے، اور ہمیں دنیا کی سیاستوں سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اس ضمن میں آپ کو ایک خوشخبری بھی دینا چاہتا ہوں کہ جو نصیحت میں نے کی ہے، یہ نصیحت حقیقت میں آج میرے مقدر میں تھی کہ میں ضرور کروں، اور خدا نے اس کا آج سے بہت پہلے فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حمامۃ البشریٰ میں یہ لکھتے ہیں کہ
کہ ان ربی قد بشرنی فی العرب والہمنی ان امونہم وأریہم طریقہم واصلح لہم شؤونہم، یعنی میرے رب نے عرب کی نسبت مجھے بشارت دی ہے اور الہام کیا ہے کہ میں ان کی خبرگیری کروں اور ٹھیک راہ بتاؤں اور ان کا حال درست کروں، اور انشاءاللہ آپ مجھے اس معاملہ میں کامیاب و کامران پائیں گے۔ پس خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جس فریضہ کی ادائیگی پر مامور فرمایا، آج آپ کے ادنا غلام کی حیثیت سے میں آپ کی نمائندگی میں اس فریضے کو ادا کر رہا ہوں، اور میں اس الہام کی خوشخبری کی روشنی میں تمام عالم اسلام کو بشارت دیتا ہوں کہ اگر وہ ان عاجزانہ غریبانہ نصیحتوں پر عمل کریں گے تو بلا شبہ کامیاب اور کامران ہوں گے، اور دنیا میں بھی سرفراز ہوں گے اور آخرت میں بھی سرفراز ہوں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ انہوں نے اپنے عارضی مفادات کی غلامی میں اسلام کے مفادات کو پرے پھینک دیا اور اسلامی تعلیم کی پرواہ نہ کی، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو دنیا اور خدا کے غضب سے بچا نہیں سکے گی۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرے اور ہمارے دل کو فرت نصیب فرمائے، اور ہماری تمام بے قراریاں اور کروب دور فرمائے جن میں آج مجھے یقین ہے کہ ہر احمدی کا دل مبتلا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ